کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے میرے نبی کا میلاد پڑھا تھا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس رسول کو بھیج بھی دے۔ تو جس پتھر پہ حضور کا میلاد پڑھا گیا، باقی پتھر مٹ گئے، وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ تو جو گھر، جو بستی حضور کے میلاد سے منسوب ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں برکت نازل فرما دے گا۔ اور حضور کے میلاد کا انعقاد کرنا یہ ایسا مبارک عمل ہے۔ آپ سینکڑوں بار علماء سے یہ بات سن چکے ہوں گے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو جب اس نے خبر دی کہ تیرے ہاں بھتیجا ہوا ہے، تو اس نے انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ اور یہ اس نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا، عرب کے مزاج میں یہ بات شامل تھی کہ اگر غلام خوشخبری لائے تو آقا اس کو آزاد کیا کرتا تھا۔ تو اس خوشخبری پر اس لونڈی کو آزاد کر دیا گیا۔ اب جب نور رسالت کی شعائیں گھر گھر پہنچی اور اس کے اجالوں سے کائنات روشن ہو گئی، لیکن ابو لہب کا قلبہ احزاں اس سے محروم رہا۔ کول ہندیاں بھی کئیاں اپنا نہ جانیا، دل والے آکھیا دلدار آ گئے۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ ابو جہل کو قبر میں سوال ہوتا ہے، ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل۔ ابو لہب کو بھی پوچھا جاتا ہے، شیبہ کو بھی، یہ ولید کو بھی، عتبہ کو بھی پوچھا جاتا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں سے جانتا کہ یہ کون ہے۔ اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا؟ جانتا نہیں تو گڑھے کس کی راہوں میں کھودتا تھا؟ جانتا نہیں تو کانٹے کس کی راہوں میں بچھاتا تھا؟ جانتا نہیں دارالندوہ میں بیٹھ کے قتل کی سازش کس کے خلاف تیار کی تھی؟ جانتا نہیں تو اوجریاں کس پہ ڈالی گئی؟ جانتا نہیں تو کس کے لیے بدر میں آیا تھا؟ لیکن کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں جانتا۔ جس نے ساری زندگی دیکھا، جو مقابلہ کرتا گیا، جو پتھر مارتا رہا، جو گڑھے کھودتا رہا، جو مخالفت کے طوفان اٹھاتا رہا، جو انعام رکھتا رہا گرفتاری پر، آج کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن قبر میں اترتا ہے، رخ محبوب کی زیارت ہوتی ہے، اور فرشتہ پوچھتا ہے بتا عامر چیمہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو لے لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میری تو زندگی اسی نبی کے نام پہ گزر گئی۔ اگر میں جانتا نہیں تھا ہٹلر کے دیش میں نے نبی کے نام پہ جان کیوں وار دی تھی؟ میرا تو سارا سرمایہ یہی ہے، یہ تو میرے بخت کہ وہ میری قبر میں آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سمجھ گئے کہ وہ میری قبر پہ آئے ہیں۔ تو جس شخص نے ساری زندگی دیکھا وہ تو پہچان نہیں سکا، اور جس نے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ فوراً کہتا ہے پیچھے ہٹو، بعد میں بتاؤں گا، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو لے لینے۔ اب بتائیے کہ جس نے دیکھا وہ پہچان نہیں رہا، اور جس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، صدیوں کا فاصلہ ہے، وہ فوراً پہچان رہا ہے۔ تو کیا ماجرا ہے؟ اصل اس کی اس آنکھ نے دیکھا تھا، دل کی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے یہ آنکھ تو بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، دل کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے کہنے لگا ہے ہاتھ لا ادری، میں تو نہیں پہچانتا۔ اور مومن کی اس آنکھ نے گو نہیں دیکھا تھا، لیکن در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے باز نام مصطفیٰ، مومن کے دل میں تو ڈیرے ہی محمد عربی کے ہوتے ہیں۔ اس نے اگرچہ دیکھا نہیں تھا، نعت خواہوں سے تذکرہ تو سنا تھا، اس نے مہر علی سے نقشہ تو سنا تھا کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں۔ اس نے نقشہ سنا تھا، جب پردہ ہٹا کہا یہ تو وہی ہے جس کے لیے میں محفل میلاد سجایا کرتا تھا، جس کے لیے میں نعرے لگایا کرتا تھا، جس کے لیے زندگی کے شب و روز میں نے وار دیے۔ تو قریب ہونے کے باوجود بھی ابو لہب محروم رہ گیا، ساری زندگی مخالفت کرتا رہا۔ اس کی مذمت میں قرآن مجید میں سورت اتری، بلکہ قرآن مجید کے اندر اگر کسی کافر کا نام لیا گیا ہے تو وہ ابو لہب کا لیا گیا۔
صحابہ میں سے حضرت زید کا نام اور کفار میں سے ابو لہب کا نام، باقیوں کے ساتھ اشارے کنائے سے بات کی گئی ہے، لیکن اس کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، میرے محبوب کو بری نظر سے دیکھنے والے اور تبا لک ہنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا کا تانا دینے والے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ اس کی بیوی کے لیے مذمت آئی جو حضور کی راہوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا اور کہا سنا کیا حال ہے؟ کہا حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی، سخت عذاب میں ہوں اور دکھ میں مبتلا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے، اور حضور کے آنے کی خوشی میں لونڈی کو جس انگلی سے آزاد کیا تھا اس سے مجھے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے۔ اب اس نے حضور کو نبی سمجھ کر خوشی نہیں کی تھی، جب اعلان نبوت ہوا تو اس نے انکار کیا، بھتیجا سمجھ کے خوشی کی تھی، لیکن اس کے باوجود قبر میں اس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور یہ کتب صحاح میں روایت موجود ہے۔ حضرت امام ابو شامہ جو شارح مسلم امام نووی کے استاد ہیں، آپ فرماتے ہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی منانے والے کافر کو بھی اللہ محروم نہیں رکھتا، تو کہا اس مومن اور موحد کا عالم کیا ہوگا جو نبیوں کا امام سمجھ کے خوشیاں مناتا ہے۔ تو حضور کے آنے پر اظہار مسرت کرنا، اظہار خوشی کرنا، یہ مومن کا طرہ ہے اور اس کا مزاج ہے، اور وہ مختلف بہانوں سے حضور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج بھی یہ بابرکت، خوبصورت اور پر نور محفل آپ کے یہاں سجائی گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید سے میں نے جو کلمات اور جو آیت نور آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں ارشاد فرمایا اے محبوب فرما دو، اے لوگو اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کمایا ہوا مال، تمہارے قبیلے اور تمہاری وہ تجارت جس پر تمہیں کساد بازاری کا ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہارے وہ محبوب بنگلے اور کوٹھیاں جو تمہیں پسند ہیں، اگر اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضور علیہ السلام کی محبت اہل ایمان کے دل کا قرار ہے، اور جس کے سینے میں حب رسول نہیں ہے اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل، میں عرض کر چکا شیخ مہدی کے حوالے سے، کسی مومن کا دل نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ کسی شخص کی طرف قلب کے رجحان کو محبت کہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کچھ لوگوں میں سے کسی شخص کو اختیار کرنا یہ محبت ہے۔ محبت کے مختلف انداز اور مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے انداز کے اندر ایک طویل نظم کے اندر جس کا عنوان ہی محبت ہے، محبت کی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں عروس شب کی زلفیں تھی ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف کبھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیاں گر تھا، صفاتی جس کی خاک پا میں بھڑ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیاں گر کی، وہ اس نسخے کو بھڑ کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت